अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सोमवार का दिन है, पहला प्रोग्राम है इस हफ्ते का। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, मैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब इस वक्त लाहौर के अंदर पंजाब असेंबली में दींगा मुश्ती जारी है। वहां पे जो इस वक्त इक़्तिदार है पंजाब का, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। जो पीडीएम पूरी कोशिश कर रही है कि इक़्तिदार पे कब्जा किया जाए और चौधरी परवेज इलाही साहब की जो वज़ारत आला है उसको खत्म किया जाए। इस सारे इशू के ऊपर चौधरी साहब के पास बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, लेकिन ये हम स्टोरी जो है अपने इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शेयर करेंगे। आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है मईशत। हमारी जो मखदूश हालात हैं मईशत के, इस वक्त देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर लोगों के साथ क्या बीत रही है। आटे के लिए लोग कितनी लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं इस सख्त मौसम के अंदर, सख्त सर्दी के अंदर, और जो हालात वाकयात हैं वो तमाम पाकिस्तानियों के सामने हैं नाज़रीन। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो बड़े अखबारात हैं उनके फ्रंट पेजेस के ऊपर हाफ पेज, कुछ तो क्वार्टर पेज से भी कम जगह बचती है अखबारात के अंदर। वहां पे मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत वफाक के अंदर जो बैठी हुई है, करोड़ रुपए के इश्तहारात दे रही है बड़े अखबारात को। अच्छी बात है, इससे जो अखबारी सनत है वो फैलती फूलती है, जो अखबारी कारकुन है उसको तनहाई मिलती है। हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो इस वक्त हालातों वाकयात है मुल्क के अंदर मईशत के, उसका अगर बगौर जायजा लें तो वो बिल्कुल टोटली उसके अपोजिट हैं। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूदा हुकूमत पेश कर रही है, जाहिर है ये बड़े बड़े इसके अंदर टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, जार्गन इस्तेमाल हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, जनाब आला जो है महसूलात के अंदर कमी ज्यादती, जीडीपी का जो खसारा बढ़ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। आम लोगों को ये समझ नहीं आती नाज़रीन। जो आम लोगों को समझ आती है, जो एक बेचारा दिहाड़ीदार है, जो एक तनख्वाहदार है जिसकी 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपये तनख्वाह है, उसको जिस बात की समझ आती है वो बड़ी सादा सी है। और वो सादा सी बात क्या है नाज़रीन? वो सादा सी बात यह है कि जब मौजूदा हुकूमत आई थी अप्रैल के अंदर, उस वक्त जो आटे की कीमत है वो 80 रुपए किलो थी नाज़रीन। आज जो आटा मिल रहा है वो 160 रुपए पर केजी मिल रहा है। और उस आटे की क्वालिटी के बारे में लोगों से आप बात कर लें, और ये भी बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये 160 पे मिल रहा है। ब्लैक में आटा हो रहा है। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है। चीनी, शुगर जाहिर है पाकिस्तानी तमाम इस्तेमाल करते हैं, रोजाना चाय पीते हैं। 86 रुपए पर केजी थी, लेकिन आज ये 100 रुपए किलो पे चली गई है जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है। कुकिंग ऑयल नाजरीन, ये भी जाहिर है हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है, गरीब हो अमीर हो तमाम जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 465 रुपए किलो था, फी लीटर था, अब ये 585 रुपए फी लीटर है नाजरीन। ये कंट्रोल्ड रेट्स हैं जो कि मार्केट से आपको मिले हैं। इससे भी ज्यादा कीमत के ऊपर जो है आपको कुकिंग ऑयल मिलेगा। डॉलर नाजरीन, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया था उस वक्त 184 रुपए पे डॉलर था। आजकल बैंक्स के अंदर तो 227-228 है, लेकिन ब्लैक के अंदर अगर आपको ये 270, 80, 300 रुपए भी मिल जाए तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। पेट्रोल की कीमत नाजरीन 150 रुपए लीटर जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था, और आजकल 215 रुपए लीटर। जाहिर है आप लोग जब भी जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर तो यही आपको कीमत देना पड़ रही है। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम पहलू है मौजूदा हालात का, हमारा सबसे बड़ा जो बिल है हम मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट करते हैं वो एनर्जी का है, तेल का है नाजरीन। जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था उस वक्त जो 117 रुपए फी जो बैरल पे कीमत थी, और आज ये $73 के ऊपर है। ये हालातों वाकयात हैं नाजरीन। और खास तौर पर जो डार साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, सर आप ये बड़े बड़े जो इश्तहारात दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सर आम जो लोगों को समझ आ रही है वो ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है जो हम आपके सामने रखी है। आज हमने इन्हीं तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर अशफाक हसन साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हमें इज्जत बख्शते हैं, और काफी ज्यादा हम भी जो है मईशत के बारे में हमें जानने का जो है मौका मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास जाने से पहले, जो पीडीएम हुकूमत में आने से पहले क्या कहा करती थी महंगाई के बारे में और इमरान खान की हुकूमत के बारे में, पहले वो आपको सुनाते हैं। लोग अपने मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाएं, अपने बच्चों के लिए रोटी ले, बच्चों के लिए रोटी है तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, जीना मुश्किल हो चुका है। एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, कहां से बिजली का बिल आएगा,
बीमार माँ की दवाई कहाँ से आएगी? गरीब आदमी सुबह शाम के लिए राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है। नया पाकिस्तान तो मेगा पाकिस्तान निकला। नाज़रीन, जब ये मौजूदा हुकूमत बनी, पीडीएम के अंदर 13-14 जमातें, बड़ा चौड़ा लंबा तजर्बा था इनके पास, और हमें ये बताया गया कि देखें हम आ गए हैं और पाकिस्तानी मईशत को देखें हम कौन से गियर में डालते हैं। अब महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। रिवर्स गियर का पता है ना? महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये गियर रिवर्स लगा है या फॉरवर्ड लगा है, ये तो ऑन ग्राउंड आप लोगों से पूछें। ये जो आम पाकिस्तानी है उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये देख लें जरा, ये सुने। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें क्यों नहीं? 11 बजे तक हमारे ऊपर चलो, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। डॉक्टर साहब, हम कौन से गियर में लगे हैं, और ये गियर रिवर्स है, फॉरवर्ड है, इकोनॉमी के ऊपर गियर लगा हुआ है, किसके ऊपर गियर लगा हुआ है? जरा आम जुबान में, आम फहम में समझाएं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। देखें, जो आपने बातें की हैं, ये एक तो सियासी बातें हैं, और सियासतदान जो है वो इस किस्म के बयानात देते हैं, बिल्कुल देंगे और देते हैं, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। आज वो कुछ और बातें करेंगे, जब तक कि वो एक अच्छा सियासतदान उसी वक्त होगा जब उसके पास हर लम्हे, हर माहौल में, हर इवेंट के हिसाब से उसके पास बोलने के लिए बातें होंगे, वो जरूर फिर एक सक्सेसफुल सियासतदान होता है। तो ये जो आपने बातें बताई हैं, ये एक सियासी बातें हैं, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं। ऑन ग्राउंड सर जो हकायक हैं, अदादो शुमार है, बिल्कुल सही। आम आदमी के लिए सिर्फ ये है कि खाने पीने की अशिया बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, और ये अचानक नहीं हुई है, 1-2 दिन से नहीं हुई है, काफी दिनों से है ये, जिसकी वजह से आम आदमी तो मतलब ये गरीब तबका तो पहले ही बहुत अंडर प्रेशर था, अब ये लोअर मिडिल इनकम और इवन मिडिल इनकम तबका भी बहुत प्रेशर में आ गया है। सही। और आप देखें, एक और चीज आप सुने कि उस वक्त क्या गुफ्तगू हो रही थी, महंगाई गुफ्तगू हो रही थी ना। जितने भी आपने क्लिप सुनाए हैं, आटे की कीमत बढ़ गई, दवा की नहीं मिल सकेगा, फला, सारे महंगाई की बातें हो रही थी। आज महंगाई तो है ही है, लेकिन महंगाई प्लस की बातें हो रही हैं। मतलब क्या मुल्क डिफॉल्ट करेगा, क्या हो सकता है, क्या इंपोर्ट खत्म हो रहा है तो पेट्रोल नहीं आएगा तो क्या होगा। आज जो है हमारा जो प्रॉब्लम का स्केल जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, तो हम महंगाई से महंगाई प्लस की तरफ चले गए हैं। जी जय गुलाम हुसैन साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपका और लोगों का और हम सब का एक ही रोना है कि जो लोग इक़्तिदार में बिठा दिए गए हैं 9 अप्रैल के बाद, वो अपना उनको दे आर अवर्स टू ग्राउंड रियलिटीज। आम आदमी का रोटी रोजगार, उसको 2 वक्त की रोटी ना मिलना, आटा 80 रुपए से 160 से भी ऊपर चला जाए और उस पर ना मिले, और आटे की क्वालिटी भी बहुत ही जानवरों की खुराक से भी बदतर हो, ये सारे हक़ाइक़ हैं। आप पहले मुख्तसर जवाब दे दें कि ये जो करोड़ों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और इमरान खान हुकूमत का मुआवजा किया जा रहा है, नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी दौर के आदो-शुमार से, इन्हें ये जो 10 महीने होने वाले हैं, इसका मुआवजा करना था इमरान खान से, जिस वक्त देयर इज नथिंग गोइंग राइट। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है मुल्क में जो आप पॉइंट आउट कर सके कि चौधरी साहब आप गलत कह रहे हैं, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो, हर चीज गलत है। ये करना क्या चाहते हैं कि इस तरह डुगडुगी बजा के नवाज शरीफ और मरियम को यहाँ लैंड कराएंगे, हम जीत गए, हम जीत गए। और भाई नहीं जीत गए, लोग तो कच्चा खाने को तैयार बैठे हैं, लोगों को जो फैसले कर रहे हैं। माफ करना, आपका क्या व्यू है, कौन सा ये कंपैरिजन दे रहे हैं लोगों को? देखिए, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राइटर थे खुशवंत सिंह, आपने भी नाम सुना होगा उनका। जी 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 जी। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि जब कोई हुकूमत एड का सहारा ले ले, जब कोई हुकूमत इश्तिहारात का सहारा ले ले, तो समझ जाओ कि उसने कुछ भी नहीं किया है।
یہ اس کی ایک ایکنالجمنٹ آف دا ڈیفیٹ ہے یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، لہذا عوام کو بتانے کے لیے پھر ایڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہوتا تو پھر یہ ایڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اقدامات جو ہیں، آپ کی پالیسیز کے جو نتائج ہیں وہ قوم تک، عوام تک وہ پہنچتے ہیں تو وہ خود ہی آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بتاتا ہے وہ ایڈ کے ذریعے سے جس نے کچھ نہ کیا ہو۔ تو یہ میں کشونت سنگھ کی کتاب سے یہ آپ کو میں نے سنا دیا، تو اسی میں تمام ڈاکٹر اشفاق حسن کا بھی ویو ہو تو پھر بھی یہ 100% ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج جو حکومت بتا رہی ہے ہمیں کہ جنیوا سے 8.5 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ہوئی ہے اور کچھ دوست ممالک سے بھی کوئی رول اوور کی وہ کہہ رہے ہیں امید ہے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر، تو اگر یہ سارے کا سارا مٹیریل ہو بھی جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو جنیوا سے خبر ہے یہ ایک اچھی سی خبر ہے، اس سے تھوڑا بہت یہ کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی کامنس سی آ جائے گی، لیکن یہ کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ دیکھیں، پلیج کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، کیش کی شکل میں ٹرانسفر ہونا وہ اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بہت سارے جو لوگوں نے، ممالک نے ہمیں اگر فلڈ کے زمانے میں اگر کسی نے کوئی ٹینٹ بھیج دیا تھا، کسی نے دوائیں بھیجی ہیں تو اس کی بھی مالیت اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2005 میں، اکتوبر 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اسی طریقے سے ایک ڈونر کانفرنس ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا، اور وہاں پہ بھی تقریباً 6.5 7 8 بلین ڈالر کے قریب اس وقت پلیج کیے گئے تھے۔ جو کیش کے شکل میں آئے تھے وہ 2 یا 3 بلین ڈالر تھے، 2 یا 2.5 یا 3 بلین ڈالر تھے، جس کی وجہ سے ہمارا اس پیریڈ کا ڈیٹ جو ہے آپ کو بڑھا ہوا نظر آتا ہے 2006 2007 میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیج ایک چیز ہے، کیش کی شکل میں آنا دوسری چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو پلیج ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کل پیسے آ جائیں گے پاکستان میں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بالکل ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ خبر اچھی ہے، لیکن پیسے کا جو آنا ہے یہ 2 سے 3 سال کی مدت میں آئے گا۔ جیسے ایشین ڈیولپمنٹ، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے پلیج کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، 2 بلین ڈالر کا، وہ 3 سال کا کیا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سالانہ ہمیں اتنا ہی پیسے دیتا ہے، 1 سے 1.5 بلین ڈالر ہمیں وہ دے دیتا ہے تیل کی خریداری کے لیے یا کموڈٹی کے پرچیز کے لیے، یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ انہوں نے یہاں بتا دیا کہ ہم نیکسٹ 3 ایئرز میں ہم آپ کو اسی کو 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں، تو جو اینول ان کا آتا ہے یہی انہوں نے پلیج کر دیا ہے 3 سال کے لیے۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک بھی اتنا ہی پیسہ ہمیں دیتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1 بلین ڈالر کا انہوں نے پلیج کیا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ہمیں دیتا ہے سال کا۔ تو یہ سال کے جو ہمیں انہوں نے دینے تھے وہی انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ دیں گے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کل کو پیسے آپ کی جیب میں آ جائیں گے اور آپ کا ریزرو جو ہے بڑھ جائے گا 8 بلین ڈالر، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پیسے کب آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اگلی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں یہ 4 بلین نہیں ہے، ہمارے پاس 10 بلین ہے، کچھ 6 ارب ڈالر جو کمرشل بینکس کے اندر بھی پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر بات مارکیٹ کے اندر یہ ہو رہی ہے کہ ایز اے خدا نخواستہ شاید یہ کہیں کوئی، آپ کو پتا انہوں نے 99 کے اندر بھی کر دیے تھے، جو فارن کرنسی اکاؤنٹس کے ان کو فریز کر دیا تھا۔ تو مارکیٹ کے اندر آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، مارکیٹ اس وقت کیا اس کے اوپر بیہیو کر رہی ہے؟ دیکھیں، میرے نزدیک یہ فائنانس منسٹر کا بڑا ارسپانسبل سا آنسر تھا، ہائیلی ارسپانسبل آنسر۔ یہ باتیں ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ باتیں کہہ کر آپ عوام کے ٹرسٹ کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ جو عوام نے اس ملک میں اپنے جو ڈالر اکاؤنٹ کھولا اور اپنے پیسے اس میں رکھے ہوئے تھے، ان کے اندر خوف طاری ہو گیا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے بہت آج سوالات کیے ہیں کہ کیا ہم نکال لیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو پیسہ تو ملے گا نہیں ڈالر میں، بے شک آپ کا ڈالر اکاؤنٹ ہو، آپ جا کے کیش مانگیں گے تو وہ آپ کو روپے میں دے دے گا آج کے ایکسچینج ریٹ کے اس پہ۔ تو ایک طریقے سے ہم نے قوم کو بتا دیا ہے کہ ہم مئی 2008 میں مئی 1998 میں جب ہم نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس وقت بھی ہمارے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں تقریباً 11 بلین ڈالر تھا اس وقت، جو تھا نہیں وہاں پر۔ تو لوگ پریشان ہوئے کہ اس سب جا کے لائن لگا رہے تھے کہ ہمیں اپنا پیسہ نکالیں، انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ تو ہے نہیں، وہ تو فائنانس اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کی فائنانسنگ میں ختم ہو چکا تھا پیسہ وہ۔
تو لوگوں کو کہا گیا کہ جتنے آپ کے ہیں وہ اس ایکسچینج ریٹ پہ آئی تھنک 44 روپے آفیشیل ایکسچینج ریٹ تھا، 46 روپے پہ ہم نے لوگوں کو دے دیا، جس کے پاس جو ڈالر تھے اس کو روپے میں کنورٹ کر کے ہم نے 2 روپے زیادہ اس کو دے کر ہم نے ان کو کنورٹ کر دیا تھا۔ یہ بات کیا ہے کہ ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب نے اس کی یاد تازہ کی ہے۔ میرا خیال میں اس سے مارکیٹ میں نروسنس زیادہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس آئے گا، یہ بینکنگ سیکٹر کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ ہائیلی ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے ایک فائنانس منسٹر سے، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ جی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، آپ نے جیسے صحیح کہا کہ آج جو کمٹمنٹس ہیں وہ کتنی آنر ہوتی ہے، نہیں ہے دی ویری فیکٹ کہ پاکستان کے لیے 8-9 بلین کی اناؤنسمنٹس آ گئی ہیں اور ابھی چل رہا ہے سلسلہ۔ اللہ کرے کہ یہ کئی گنا بڑھ جائیں اور ملک میں گلشن کا کاروبار چلے، کوئی سوکھدہ سا آئے۔ لیکن یہ جو اسحاق ڈار صاحب آپ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر، یہ اکانومسٹ بھی نہیں ہے، یہ مطلب ہے یعنی کس طرح ان کو ہم، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ پہلے بھی انہوں نے 2-3 دفعہ اس طرح ہی کیا تھا، وہ جو لوگوں کے فریز اکاؤنٹ کیے گئے اور کبھی کچھ کر دیا، کبھی اس صدمے سے نہیں قوم سنبھل سکی۔ اب یہ جب سے آئے ہیں ان سے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہوئی، سوائے کہ اپنے ایسٹ واپس لے لیے ہیں، اپنے اکاؤنٹ یعنی مقدمے ختم کرا لیے، اور باقیوں میں تو میرا ڈولر مائی دلا میں تو بے پرواہی، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بے نیازی ہے، لوگ مریں یا زندہ رہے، دے آر ناٹ بادرڈ۔ ان سے جان کب چھوٹے گی قوم کی، اس کا کوئی ہمیں جواب دے۔ یہ ان سے اچھائی یا بلائی کی مجھے کوئی توقع نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب معاف کرنا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ میں تو اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لے کر آیا، یہ سوال ان سے کرنا چاہیے جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے جان کیسے چھوٹے گی، اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب تو صرف میں بہت زمانے سے آپ کے پروگرام میں بھی دے رہا ہوں، باقی چینل پہ بھی میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک اگر بغیر الیکشن کے اگر چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کوئی مجھ سے شیئر کر لے، آئی ول بی دا موسٹ ہیپیسٹ پرسن کہ میں اس کی بات سنوں گا کہ الیکشن کے بغیر چیزیں اس ملک میں بہتر ہو جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس کوئی سلوشن ہے تو لے آئے، مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلے کا حل جو ہے، جہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں سے واپسی صرف اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اکثر لوگ یہی بات کر رہے ہیں، لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں ہمارے پاس بھی جو انفارمیشن آ رہی ہے، الیکشن کا موڈ نہیں لگ رہا موجودہ حکومت کا، وہ سارا معاملہ کھینچیں گے۔ تو اگر یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کرنسی ایکسچینج ریٹ آپ کو پتا ہے کہ اوپن مارکیٹ اور بینکس کے درمیان ہر روز جو ہے وہ جو فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بالکل کھینچ لیں، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ کھینچنے کے بعد ہوگا کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، آج جہاں کھڑی ہے معیشت اس سے بھی بدتر ہوگی، یہ لکھ لیں میری بات کو، اور خاص کر یہ نوٹ کر لیں میرے الفاظ کو، کم اپریل مئی جون اور بھی چیزوں کو خراب کیا جائے گا، میرے لفظ کو غور کریں، اور بھی خراب کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس طریقے سے ہم چلانا چاہتے تو چلا لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ ملک کو ہوگا؟ دی آنسر از نو۔ دیکھیں، ابھی آپ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کریں۔ آپ جب آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کریں گے تو اس کے جو شرائط ہیں وہ بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو اس کی ایک بہت ہیوی پولیٹیکل کاسٹ پڑے گا اس حکومت کو۔ کیا وہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس ہیوی پولیٹیکل کاسٹ کو پے کرنے کے بعد وقت پہ اپنا جب الیکشن کا ٹائم آئے گا وہ کرائیں گے الیکشن؟ اچھا، تو سیاسی نہیں ہو جن کی پارٹی ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا اس وقت الیکشن میں جائیں گے جب چیزیں اور مزید خراب ہو جائیں، لوگ اور بے چین ہو جائیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر کتنی بے چینی ہے۔ ہر شخص، جہاں میں جاتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ کیا اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں، کیا ہم خود بھی باہر شفٹ ہو جائیں، یہاں تو ہمیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے، ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا ہے کسی طریقے سے، یہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟
آپ بتائیں کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کیا لوگ جو ہے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. IMF کے حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے کال آئی ہے, پھر میں خبر آئی کہ نہیں, آپ نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے ساتھ بات کر لیں, اخبارات کے اندر یہ خبر چھپ گئی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو بات سنواتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب کیا بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں رانا ثناءاللہ صاحب اس بات کا IMF کے حوالے سے جواب کیا دے رہے ہیں. یہ بات پہلے شوکت ترین سنیں. IMF کے پروگرام جو ہے وہ سخت کنڈیشنلٹیز لے کے آ رہے ہیں. ڈار صاحب مطلب کافی نعرے مار رہے تھے, لیکن جو اپنا گھر ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نئے ٹیکسز لگا کے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ آ رہا ہے. منی بجٹ ایک نہیں آئے گا. اگر یہ حکومت میں رہتے ہیں, اکتوبر تک چلتے ہیں, تو یہ پھر ایک سے زیادہ یہ منی بجٹس لے کے آئیں گے, نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے ان کو. بالکل. جی رانا ثناءاللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں, بعد میں وہ آپ کی مدد کریں گے. ہمارے دوست ممالک بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ IMF کو جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب IMF کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں, پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے, دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے, گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے, اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لامحالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو زاویہ ہے وہ ہے مہنگائی کا کہ نئے ٹیکسز لگیں گے اگر آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. دوسرا زاویہ وہی ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کو زیادہ ولنریبل کیا جائے گا, آپ کو اس کنڈیشن پہ لے کے جایا جائے گا جس کے اوپر آپ کو پھر کچھ چیزیں ماننا پڑیں گی. اوور دا ویکینڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ آپ سے بہت کچھ مانگا جائے گا آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, جو کہ پھر بحالت مجبوری شاید آپ کو دینا پڑے. جی ڈاکٹر صاحب. میں تو یہی تو سمجھتا ہوں, یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو بہت زمانے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور جن کو پہنچانا چاہیے ان کو بھی میں نے پہنچایا ہے, یہی کہہ کر پہنچایا ہے کہ چیزوں کو آپ میرے جتنے بھی انٹرویو نکال کے دیکھیں, ہر انٹرویو میں نے کہا ہے کہ چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے, کیونکہ جتنا پاکستان کی چیز حالات کو خراب کریں گے اتنا ہی زیادہ پاکستان ولنریبل ہوگا, اور جتنا پاکستان ولنریبل ہوگا اتنا ہی کمزور ہو جائے گا معاشی طور پہ. اور اس سے جو چیزیں جو ہم کروانا چاہتے ہیں, جو بھی لوگوں کی الٹیریئر موٹیوز ہوگی, وہ ہمیں اس طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے. اگر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ تو دور کی بات ہے, بات کی بات ہے, لیکن پوری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو اتنا ولنریبل بنا دو, اتنے ان کو دیواروں سے اس طریقے سے لگا دو کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو, ہمیں صرف ہاں کرنے کے لیے بس. یہ ہمیں یہیں پر کوشش اسی چیز کی ہو رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اس کی امپیریکل ایویڈنس کیا. یہ بتائیں چودھری صاحب ایک منٹ, اس کے ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. لوگ پوچھیں گے کہ یہ آپ کے پاس آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے. دیکھیں آج ہم یہاں بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی جو تباہی ہو رہی ہے اس کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر کتنی بے چینی ہے یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا یہ حکومت وقت جو ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ احساس ہے. اور وہاں تو بزنس ایز یوزول ہے بھئی, 70 75 80 ممبر کی کیبنٹ بھی چل رہی ہے, پورٹ فولیو منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو بھرے پڑے ہوئے ہیں, منسٹریل پروٹوکول بھی مل رہا ہے, سیر تفریح بھی چل رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر صاحب آج کل تو پتا ہے وہ نئی خبر بھی آ رہی ہے کہ BMW پتہ نہیں نئی مرسیڈیز جو کاریں ہیں ان کی LCs کھل رہی ہیں. جی چوہدری صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ, میں تو نہیں سمجھتا کہ حکومت کے اندر یہ جو بلینز آف روپیز جمع ہو رہا ہے ٹیکس, تو وہ جا کہاں رہا ہے؟ ابھی آ رہی ہے کہ جی ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں, LCs کے لیے ڈالر نہیں ہے, اور یعنی ٹھیکیداروں کو پیسے نہیں دیے جا رہے, وہ پروجیکٹس پر کام نہیں کر رہے. تو سارے ملک میں یہ غدر جو مچایا ہوا ہے یہ کس لیے ہے؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اتنے 100 بلین ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور یعنی کلیکشن از بائی فار اٹس اوکے. تو یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے؟ دیکھیں, جب آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ ریٹ کو جو اسٹیٹ بینک نے 16-16.5% پہ اگر رکھا ہوا ہے نا, تو اس کی وجہ سے جب اسٹیٹ بینک 1% اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو 250 بلین جو ہے ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ کے بعد بجٹ پہ اس کا ہٹ لگتا ہے. کیا 250 بلین ہم ریونیو اکٹھا کر پا رہے ہیں؟ دی آنسر از نو. تو جب
हमारे एक इकदामात से कई इकदामात कर रहे हैं। करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो आपका डेट, पब्लिक डेट बढ़ जाता है। 1 बिलियन का 1% 1 रुपया करेंसी नीचे जाएगा तो 90 बिलियन का कर्जा बढ़ जाता है। उस 90 बिलियन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तकरीबन 4% ऑन एवरेज के हिसाब से ले लें तो 4-5 बिलियन तो वहां आपको उसमें ऐड हो जाता है। इसी तरीके से जो डोमेस्टिक डेट है उसके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है बैंकों से वो बढ़ जाता है। तो पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में चला जा रहा है अंडर द IMF प्रोग्राम। रेवेन्यू उस तरीके से हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बजट का खसारा भी बढ़ रहा है। और जब खसारा बढ़ता है तो हम और ज्यादा बोरो करते हैं, और जब ज्यादा बोरो करते हैं तो एक्सपेंसिव बोरो करते हैं, इससे और हमारे डेट में इजाफा हो रहा है। ये तो हम एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। ना बिल्कुल हम एक विशियस जो है सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो गेम्स ऑफ थ्रोन है वो कहां तक पहुंची है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल सारी की सारी सियासत जो है लाहौर के अंदर मरकूज है। इमरान खान साहब वहां पे मौजूद हैं और फोकस है इस वक्त जो पंजाब की वजारत आला उसका क्या करना है। चौधरी साहब, जो मेरे पास इतलात हैं कि फील्डिंग सेट कर दी गई है और आने वाले दिनों के अंदर 11 जनवरी को ये आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस है, उसका फैसला अब कितने दिनों के अंदर आता है। जो इतलात हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब होगा ये कि PTI के कुछ लोग और हो सकता है काफ लीग के भी कुछ लोग आगे पीछे हो जाएंगे, एतमाद का वोट नहीं होगा। उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है नाजरीन वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मलिक अहमद, आपको याद होगा उनका नाम आपने काफी सुना है। आज भी वो ख्वाजा साद रफीक के साथ मिलकर लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोशिश है जो है ख्वाजा साद रफीक साहब की कि अपने छोटे भाई ख्वाजा जो है सलमान का नाम भी कोई कहीं घुसेड़ दें, लेकिन फिल वक्त जो है उनके जो इस वक्त जो लीडिंग कैंडिडेट हैं वो मलिक अहमद साहब हैं। चौधरी साहब, ओवर टू यू। आपके पास इससे मुख्तलिफ खबर है तो सर नाजरीन सुनना चाहेंगे। नहीं, पता नहीं कौन सी फील्डिंग आपने सेट की है या नहीं की। दो बातें हैं, PTI और काफ लीग के पास 190 MPs थे जब ये अभी एतमाद या गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए या अदम एतमाद की बात नहीं हुई थी। उसके बाद आया कि एक मोमना वहीद हैं, वो उनकी नाराजगी नजर आई कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो अभी डामाडोल है। एक चौधरी मसूद है रहीम यार खान से, और एक जो डिप्टी स्पीकर थे मिजारी, वो यानी 3 बंदे ये लूज कर गए हैं। एक आध बंदे का और भी सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 186 जो हमें चाहिए इस लम्हे तक जब हम बात कर रहे हैं परवेज लाई को, वो हमायत हासिल है। अब परवेज लाई का जो अलमिया है वो वजीर आला साहब का, उनका अब एक तरफ से नून उनको अदम एतमाद या एतमाद के वोट के जरिए निकाल के अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जो है उनका पैदा खोटा कर रहे हैं, उनका सफर खराब कर रहे हैं। ये बार बार कह के कि जो ही उनको एतमाद का वोट मिलेगा तो हम असम्बली तोड़ देंगे। भाई वो MPs कहते हैं कि अगर इन्होंने तोड़नी है तो हम एतमाद का वोट क्यों दें, हमारा तो हलवा मांडा लगा हुआ है। ये लफ्ज जरा स्ट्रांग है। यदि आप ये कह लें कि हम इलेक्टेड है और इमरान खान के साथ है और उनकी गवर्नमेंट में है, तो हम जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उससे हाथ क्यों धो बैठे। तो फिर कल खान साहब की तफसीली बातचीत हुई है अपने बंदों से, वजीरों से और स्पीकर से, और उनको ये बताया गया कि ये जो यानी असम्बली तोड़ने या असम्बली से इस्तीफे देने वाली बात जो है ना, इसको बैक बर्नर पर रखें और परवेज लाई गवर्नमेंट चलाए। क्यों कि उनके पास इतलात ये है, और जो खबरें आ रही हैं वो अभी आप तो उसको मजाक समझ रहे हैं कि जो हमारे जराए कह रहे हैं कि अप्रैल तक इलेक्शन का ऐलान लाजमी हो जाएगा, क्योंकि मुल्क जो है इस जो इक्तिसादी तौर पर नीचे दलदल में धंसता जाता है, इसको निकालने का इनके पास कोई तरीकाकार नहीं। और जब आज आप डिस्कस कर रहे थे इकॉनमी, वहाँ डोनर्स की तरफ से जो कमिटमेंट्स हैं और जो करोड़ों के इश्तिहारों के जरिए नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान का मुआवजा कर रहे हैं, और ये सारे भी आसार यही बता रहे हैं कि इनको भी पता चल गया कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं, और इलेक्शन जो है
بہت پہلے جس کے لیے نون لیگ تو اور اس کے اتحادی تیار نہیں ہے کرانے پڑیں گے ویدر دے لائک اٹ اور دے ڈو ناٹ لائک اٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویز لائی گورنمنٹ ول ناٹ بی ڈیفیٹڈ. نمبر 1 یہ اگر ان کے پاس بندہ ایک آدھ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے تو ان کے مخالفوں کے پاس اس سے بھی کہیں کم ہے, لیکن وہ اس کام میں بھی نہیں پڑنا چاہتے, نہ ان کے بندوں کو لے کے اپنی یعنی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عوام ہمارے ساتھ ہیں اور وی آر ڈیلیورنگ ان پنجاب. پرویز لائی گورنمنٹ جو ہے اور وہاں دھڑا دھڑ کام ہو رہے ہیں ایم پی ایس کے بھی اور جو ان کے وزیر ایم این اے تھے پہلے جو ابھی ڈول ڈرم میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت تک تو یعنی جو ہماری اطلاع ہے کہ پرویز لائی گورنمنٹ از کمفرٹیبل اور یہ ایسے ڈینگے مار رہے ہیں. آج سارے وفاقی وزیر اور دوسرے چوتھے وہاں بھیجے تھے کہ یلغار کر دو کہ ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو ان کے پاس ہوتے تو آج ہی قرارداد پیش کر کے تو عمران خان کو اور پرویز لائی کو فلور آف دی ہاؤس کسی ایشو پر ڈیفیٹ کرا دیتے. تو وہ ان کے پوزیشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے کوئی سوال اور کرنا تو کریں. نہیں میں چاہیے صاحب آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کی انفارمیشن کو بالکل چیلنج نہیں کرتا, لیکن ظاہر ہے میں میرے پاس جو اطلاعات ہیں, ایک تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ 11 جنوری کو کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جائیں اعتماد کا ووٹ لیں, ٹائم دے دیتے ہیں کچھ عرصے کا, تو وہ ان کو لینا پڑے گا. اس کے اوپر جو میں نے آپ کو انفارمیشن شیئر کر دیا ہے کہ ان کے بندے ان کے پرندے کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں, پریشانی ہے. جو آپ نے بات کی بالکل صحیح کی ناظرین, جو چوہدری صاحب نے بات کی نا کہ وہ کہتے ہیں پینڈا کھوٹا کر دینا اپنا, مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سفر میں چلے گئے ہوئے ہیں, کوئی ٹریول کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کوئی نہیں, منزل کوئی نہیں. چوہدری صاحب یہی بات ایک پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ایسے میری جب بات ہوئی اسی والے سے, وہ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم کاف لیگ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے ایک چھری کو تیز کریں, اور جب چھری تیز ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے گلے کے اوپر پھیر رہے ہیں, اپنے آپ کو قربان کر لیں. اور خان صاحب نے پرسوں ایک میں خبر بھی پڑھ رہا تھا لاہور سے چھپی تھی, خان صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ سین ایڈوائز نہیں ملی, لیکن میرے حساب سے جو پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس حوالے سے یہ بس مس کر چکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب. اب شاید ان کو انتظار کرنا پڑے گا, اور الیکشن شاید ان کو جلدی نہیں مل رہے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع کے اوپر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین عوام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس کو کیا مسئلہ درپیش ہے, وہ آٹے کا مسئلہ درپیش ہے, روٹی نہیں مل رہی. اور دوسری طرف ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ڈرا رہے ہیں, اور اس انداز سے ڈرا رہے ہیں خدا نخواستہ ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے آپ کو سناتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا بات کیا ملک کی معیشت کو لے کے. ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا, اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے, یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں آج اپنے سارے اداروں سے اور اسی طرح کی بات آج خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کی ہے, یہ بھی سنیں. سیاسی قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا بشمول پی ٹی آئی کے, ہمیں اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی یہ کرائسس اوور ہونے کی طرف جائے گا, ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اچھا چوہدری صاحب, مجھے نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ کچھ آنا یا نہیں آنا نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے, لیکن عمران خان کو بڑے ہی سخت چیلنجز کا سامنا ہے, کافی مشکلات کا سامنا ہے ان کو آنے والے دنوں کے اندر اپنے مقاصد آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے. جی چوہدری صاحب. جی ان کو تو 1 سال ہو چلا ہے جب سے وہ چیلنجز کو فیس کرے. جو بندہ موت کے منہ سے واپس آیا ہو تو اس کو اور چیلنج کیا ہونا ہے. اینی وے وہ اس کے لیے تیار ہے, کامیابی ان کا مقدر ہے, اور اسی سال ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا سیاسی طور پر عوامی سطح پر کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ لوگ اس سے بہتر کوئی کارکردگی دکھاتے, کوئی چیز لوگوں کے سامنے لاتے. انہوں نے ہر ایک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لوگ روتے پیٹ رہے, اور جہاں سے گزر جاتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کے باتیں سنانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال, وہ ہر دن جو گزر رہا ہے اس میں الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے, اور یہ بڑی غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو کہ اب یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ خود بھی اب تیاری الیکشن کی کر رہے ہیں. جو آج کے واقعات میں ملا کے پڑھتا ہوں اس سے یہی نتیجہ نکل رہا ہے. اچھا ویسے چوہدری صاحب یہ سال ہے تو الیکشن کا ہی, اکتوبر کے اندر الیکشن ہونے ہیں, لیکن آپ کی خبر یہ ہے کہ جلدی ہونے ہیں, مارچ اپریل مئی تک شاید الیکشن ہو جائیں. لیکن دوسری طرف جو ان کے جو فیصلے ہیں, گاڑیاں ابھی ہم نے خبر دی ہے
2 दिन पहले हमारे रिपोर्टर शोएब निजामी साहब ने दी, कोई एलसीज खुल रही हैं, बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां जो लोगों को डॉलर नहीं दे रहे बैंक वो कह रहे हमें कोई डॉलर नहीं देने। लेटर मेरे पास है, आपके पास भी आया होगा। अभी ये जो डॉक्टर साहब ने हमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ये तो कह रहे हैं 8.5 अरब डॉलर की प्लाजेज हुए हैं। देखिए मुल्क के अंदर जो हमारी मईशत है वो संभल जाएगी। अच्छी बात है यार, कोई अच्छा काम हुआ है तो जो लोग हैं और बाकी जो दोस्त ममालिक है वहां से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी विजिट जारी है। जैसा मेरी और आपकी और इस अवाम की एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन हो, मुल्क के अंदर हालात बेहतरी की तरफ जाएं, सिक्योरिटी के हवाले से, मईशत के हवाले से। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात।